اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے پیارے نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا کر ہمیں ہدایت کا یہ چراغ بن کر دکھا دیا کہ جو جلتے ہیں وہی روشنی لاتے ہیں۔ پچھلے پارے میں ہم نے ایک تڑپ دیکھی تھی، جلن دیکھی تھی، دوسروں کی ہدایت کی فکر دیکھی تھی، اور یہی ایک داعی دین کا حقیقت میں راس المال ہوتا ہے۔ کس طریقے سے انسان پہلے جلتا ہے پھر جلاتا ہے۔ کسی میں اگر خود جلنے کی صلاحیت نہ ہو تو دوسرے کو کیسے جلائے گا؟ کبھی ماچس سے چولہا جلایا جاتا تھا تو ماچس جو تھی وہ گیلی ہو جاتی تھی، یا اس کے اوپر جو پارا ہوتا تھا وہ پورا نہیں چلتا تھا نا، کچھ نہ کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی تھی تو وہ نہیں جلتا تھا۔ دونوں سرے جب بالکل ایک نہج میں کڑک ہوتے تھے تو پھر ہی وہ جلائے جاتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ دعوت دینے والا اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتا ہے، پھر اللہ کے بندوں کی محبت رکھتا ہے۔ جیسے آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے نا، ایسے انسانوں سے پیار ہوگا نا، پھر اللہ نے چاہا تو آپ ان کے لیے کچھ کریں گے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، کیونکہ معاشرے میں سے برائیوں کا نکالنا بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے۔ تو جب اس کام کو کرنے کا کوئی ارادہ رکھے تو پہلے سے سوچ لے کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جان ہو پیاری، کیونکہ یہ ایسا رستہ ہے، یہ ایسا سفر ہے کہ جس کے اندر ایک انسان کو کئی دفعہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، رشتے بھی جاتے ہیں، خاندان برادری بھی چلا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے کہ آپ کیا ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو، آپ کیوں ہر وقت ہمیں ہی ٹوکتے ہیں روکتے ہیں۔ پہلے تو آپ کے گھروں میں سے یہ باتیں نکلیں گی، پھر ہوتے ہوتے یہ باتیں دوستوں میں پھیلیں گی، پھر اسی طرح سے یہ خاندان برادری بلکہ ایک پیئر پریشر کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور ایک انسان سوچتا ہے کہ آخر میں نے کسی کا لیا کیا ہے، میں تو کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں، میں تو کسی کو چھیڑتی بھی نہیں، پھر کیوں کوئی مجھے چھیڑتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے پچھلے پارے کو، مارکہ حق و باطل میں یہ ہوتا ہی رہے گا۔ جب داعی دین کی پکار لگتی ہے تو معاشرے میں وہ لوگ جو اپنی مرضیوں یا پھر اپنے پسند کے کسی ایک دینی ورژن پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ شاید اب ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا، شاید اب ہماری باتوں کے اوپر تنقید ہوگی، شاید اب ہماری خواہشوں کے اوپر کوئی کمی بیشی ہونے لگے گی، اور اس طرح سے وہ مس فٹ ہوتے ہوتے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔